ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. لوگوں کے سامنے نیک بننے والے، لوگوں کے سامنے متقی بننے والے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننے والے. سوچو تو صحیح، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں انسان ہو تو کھایا ہوا گٹکا بھی نہیں تھوکتا. اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو آدمی بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا. اور اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان زنا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان شراب پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان کسی کا حق غصب کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. وجہ شاید انسان یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے. سے مجھے اور آپ کو دعوت عبرت دے رہی ہے. جب کوئی خدا کے قانون کو پیروں تلے رون دیتا ہے، جب کوئی اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، تو میرا اللہ اس کو کیسے دعوت عبرت بنا دیتا ہے. آج تک فرعون کو قبر نصیب نہیں ہے. قبر، فرعون موت بھول گیا تھا، فرعون کو موت یاد نہیں تھی. اس نے دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں موت کو بلا دیا تھا. اور آپ بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. کب تک موت سے بچو گے؟ موت سے نہیں بچ سکتے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. مضبوط قلعوں میں بھی موت آ کر کے رہے گی. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں موت آئے گی. موت کو مت بھولو. اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، نہ گنڈا گردی چلے گی، نہ بابا کوئی دادا گیری بابا گیری نہیں ہے. وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد نیک اعمال کی پرشش ہے. اور اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں. دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تھوڑی سی زندگی کو لے کر کے آئے، بہت تھوڑی زندگی بہت تھوڑی لے کر آئے ہو. بہت زیادہ زندگی نہیں اپنے پاس، بہت ٹائم نہیں اپنے پاس. اگر صوفیہ کے فلسفے کے تحت زندگی دیکھنا چاہے تو کتنی اپنی زندگی اس کو فلموں کے لیے، زنا کی فلم کے لیے، عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے رکھا ہے. کتنی صوفیہ فرماتے ہیں فلسفہ موت حیات تو بس اتنا ہے، پیدا ہوئے، اذان ہوئی اور مر گئے، نماز ہوئی. حالانکہ فقہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس اذان اور نماز کا فقہی، لیکن یہ صوفیہ کا فلسفہ زندگی بیان کرنے کا انداز ہے. کیا پیدا ہوئے، اذان ہوئی، کان میں، مر گئے، نماز جنازہ. تو اذان اور نماز، بلکہ اذان بھی نہیں، اذان کے بعد اقامت بھی ہوگی، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی. اور اقامت اور جماعت میں جتنا وقفہ ہوتا ہے بس اتنی اپنی زندگی. کتنی زندگی ہے اس زندگی کے لیے؟ اب سنو، یہ چند گھڑیوں کی زندگی، اس میں گناہ کرو گے تو نہ ختم ہونے والا عذاب سامنے ہے. اور اگر اس کو صحیح استعمال کر کے اچھا عمل کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں. اب آپ پر کرتے کیا ہو؟ اور پھر سنو، آسانی سے موت نہیں آتی. تھوڑی دیر ذرا موت کو سن لے کہ موت کیسے آتی ہے. موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ جس گھاٹی سے آپ کو اور ہمیں گزرنا ہے، جس موت کو بلا رکھا ہے. حضرت عمرو ابن عاص سے جب ان کے شہزادے، وہ خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں بیٹا
اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے آنے سے پہلے اس حدیث پہ غور کرنا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جب نفس ورگلائے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کے لیے تو سوچنا کہ ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے. رشتہ داروں پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. ماں باپ کی بددعا لینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھا گیا ہے. اگر چکی کا پتھر رکھ دیا جائے نا سینے پہ کیا ہو؟ زمین اور آسمان کے برابر وزن کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ برابر وزن کس کو کہتے ہیں. اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. فقیر لکھ رہے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اس گھاٹی سے گزرنا, کس مقام سے گزرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جوانوں, یہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیثوں کی دنیا الگ ہے. شاعری میں آدمی جو کہہ دے موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ارے چکی کا پتھر سینے پہ اگر کوئی بیماری کے وقت رکھ دیا جائے تو ہمارا کیا بنے گا. موت کے وقت زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا جاتا ہے, کیا بنے گا؟ کچھ تو سوچو, کچھ تو غور کرو. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ زنا کی اڈوں کو آباد کرنے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ لقمہ حرام کھانے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ تاش کے پتے اور جوا کھیلنے سے پہلے سوچا ہوتا موت کے وقت جب اس گھاٹی سے گزریں گے کیا بنے گا؟ وہ موت جب زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا ہوتا ہے کیا ہوگا ان لوگوں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو حدیث بیان ہو رہی نا اس میں نیک اور گنہگار کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی مطلقاً موت کے وقت جو دنیا سے جاتا ہے اس کو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. پھر یہ اور بات ہے کہ اللہ رسول کا کرم اگر ہو جائے, حضور جلوہ فرما اگر ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے اس موت کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن اگر حضور نظریں پھیر لیں تو پھر موت سے بڑا عذاب کیا ہے. بات کی منزلیں تو بہت ہیں لیکن موت خود بہت بڑا عذاب ہے اگر حضور نظریں پھیر لیں. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ, جب ہمارے جوان جوا کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھتے, حالانکہ روایت میں امام غزالی فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا. یہ علماء کرام موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں, آپ جو ہے ان سے مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ چومتے, کتنا شرف آپ پاتے ہیں کہ چلو بزرگوں سے مصافحہ کریں, علماء سے مصافحہ کریں. آپ کو پوچھتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ بھرا ہوا ہو, ہاتھ میں کیچڑ لگا ہوا ہو تو آپ عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے, پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے. جب قیامت کے دن جوا کھیلنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سور کے, خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ہمت ہو سکے گی؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف انسان اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ موت کے وقت اس کے سینے پر اتنا وزن دے دیا گیا ہے. اسی پر بس نہیں, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص مزید ارشاد فرماتے ہیں جب موت کے وقت انسان سانس لیتا ہے, جب اس کی سانس نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے, سوئی کے ناکے سے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ, اللہ اکبر, کہ انسان کو اگر زکام ہو جائے اور زکام کی وجہ سے اس کی ناک
بند ہو جائے. اللہ اکبر. زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت انسان جب سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. ایسی گھاٹی سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور پیچھے کے مقام سے اس کو کھینچا جائے تو اس کا کیا بنے گا. عمرو ابن عاص فرماتے ہیں ایسی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ اس سے زیادہ کیا بتائیں, موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی. اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, میری بھائی میری بہنوں, مجھے بتاؤ اس گھاٹی سے گزرنا ہے پھر بھی انسان ظلم کرے گا, پھر بھی انسان گناہ کرے گا, پھر بھی انسان برائیاں کرے گا. بتائیے نا کتنے گناہ ہیں. کسی کا حال یہ ہے کوئی ماں کا دل دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. نوجوان آج کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں. کوئی دھکے دے کے ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے, کوئی ماں کو بہن کے گھر پہنچا رہا ہے, کوئی ماں سے کہتا ہے کیا تیرے اور بچے نہیں ہیں میں ہی تجھے پالوں, کوئی باپ کو کہتا ہے بس کرو تمہاری بیماری پہ خرچ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں. مجھے بتاؤ اللہ اکبر. نادانو اچھی طرح سے سن لو, ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں, اس نعمت کو کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کل کی نوجوان لڑکیاں جب بہو بن کر آتی ہے تو سیریل دیکھنے کی وجہ سے, فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ اگر نفرت ہوتی ہے تو بوڑھے لوگوں سے ہوتی ہے. وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڈھوں کو پسند نہیں کرتے, بوڑھوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ فیشن چلا ہے, آج کا ٹرینڈ چلا ہے. یہ بڈھے لوگ بک بک کرتے ہیں, یہ تو بے پر کی باتیں کرتے ہیں, ان کو تو عقل نہیں ہے, ان کو تو سمجھ نہیں. سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے برکت اپنے بڑوں سے وابستگی میں, اپنے بڑوں سے وابستہ رہو. بوڑھے لوگ بک بک کرتے کرنے دو, بد عقلی کی باتیں کرتے کرنے دو. میں کہتا ہوں ہر بوڑھے کو گھر سے نکالو گے تو ایک دن تمہیں بھی تو بڑھاپا آئے گا نا. اپنا کیا بنے گا, اپنا کیا بنے گا. اور یاد رکھنا یہ ہمارا امتحان ہے, امتحان کہ ہم بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں, اصلاح معاشرہ کی گفتگو سننے والوں, جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کروڑ پتی ہو جائے, ارب پتی ہو جائے, کروڑ پتی ہو جائے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. اگر ماں باپ کی دعا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی دعا کو؟ ماں باپ کی دعا چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کی ولایت کو بھی چھنوا کو کہتی ہے. تو چلیے اپنے ماں باپ ہم نہیں رہے. میں جانتا ہوں کہ ساس کو علم نہیں ہوتا, نئے دور کی بہو کے مقابلے میں اس کی نہیں بنتی, لیکن بہوؤں کو سوچنا چاہیے کہ آج میں بہو ہوں کل میں بھی تو ساس بنوں گی. آج کسی کا بیٹا میرا شوہر بنا ہے, کل میرا بیٹا کسی کا شوہر بنے گا. اور ایک بات یہ یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان, کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کا بیٹا چھین کر کسی عورت کو ویران کیا, تمہارا ایک نہیں دو چھینا جائے گا. جتنا تم کسی کو ستاؤ گی اس سے زیادہ کوئی تمہیں ستائے گا. ساس بہو کے جھگڑے آج گھر گھر ہے اور ہر بہو چاہتی ہے کہ میری ساس سسر میرے ساتھ رہے, میں آرام سے رہوں. میری بہن آج تو کسی کی ماں کو کسی کے بیٹے سے دور کرے گی, جدائی پیدا کرے گی, اللہ قیامت کے دن تجھے سزا دے گا.
لیکن اس سے پہلے دنیا میں تیری گود خالی ہوگی میری بہن. میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے وہ کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے. کل تمہاری اور جب بھی تمہیں دکھے خدمت کرو ان کی. وہ بک بک کرتی ہے تو برداشت کر لو ماں سمجھ کر. آئیے چلیے ایک میں نسخہ پیش کر دوں. ساس بہو کا جھگڑا ختم کیسے ہو؟ بہت آسان نسخہ میرے پاس. تقویٰ یہاں ہے، اس دل میں تقویٰ ہے. محبت والا دل نہ ہو، اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیان. تمہیں پتا ہے شب قدر میں جبریل اور جو فرشتے آتے کیوں آتے ہیں؟ سال بھر فرشتے اور جبریل اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ان کی زیارت کرنے. وہ عبادت جو مسلمان کرتے ہیں ان کی زیارت کرنے دے. تو کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے؟ کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے اور آپ اور ہم کرتے ہیں؟ اور جبریل کھاتے نہیں نا میرے عزیز، جبریل کھاتے نہیں ہے نا، وہ کھانے سے محفوظ ہے، پاک ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ عبادت جو جبریل نہیں کر سکتے تم کرتے ہو. کون سی؟ بھوک مجھے لگی ہے، کھانا میرے پاس ہے اور میں نے وہ کھانا کسی اور کو کھلا دیا. یہ کام جبریل نہیں کر، فرشتے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں. کس کوئی بیمار تڑپ رہا ہو اس کے سرانے جا کر تم اس کو تھپاؤ میں پڑیا کو کھلا دو تو پڑیا مر جائے، اس کا قصہ ختم ہو جائے. حکیم صاحب واقعی حکیم نے کہا صحیح کہا بیٹی، بہت صحیح بات. لیکن تیرا روز اس سے جھگڑا ہوتا ہے تیری ساس. اگر پڑیا اچانک مرے گی تو لوگوں کو شک ہوگا نا کہ بہو نے مار ڈالا. اپنے آئیڈیا چلتے کیا اس کو اچانک نہیں مارتے، 3 مہینے کے اندر مرے گی بڑیا. لیکن اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سلو پوائزن یعنی تھوڑا تھوڑا زہر روز دیں گے. 3 مہینے کی میں بڑیا بنا دیتا ہوں، کھانے میں زہر دینا، لیکن لڑنا مت ورنہ پھر شک ہوگا کہ بہو نے مارا. کرنا کیا؟ 3 مہینے تک تجھے صبر کرنا. کہا کہ بڑیا کے پیر دبانا، اس کے سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، اس کے کپڑے دھلنا، اس کو کھانا کھلانا. اتنا پیار کی ایکٹنگ کر کہ ایسا لگے کہ تو اس کی بیٹی ہے. تو ہوگا کیا؟ جب وہ مر جائے گی زہر سے تو تجھے تیرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آئے گا کہ تو نے مارا ہے. اس نے کہا 3 مہینے اگر بڑیا کو چھیڑ لوں تو ہمیشہ کے لیے میری راحت ہی راحت ہے. تو چلو 3 مہینے پیر دبا. میں نے خدمت کرنے میں جاتا کہ بڑیا لے کر آئی چپکے سے. اب آئی تو بڑی بہن نے کہا کہاں گئی تھی؟ وہ تو میں ایسے ہی اپنا انداز پیار کا. اب وہ گالی دے رہی ہے، چپ ہے. امی میں کھانا دوں تمہیں، چل جا یہاں سے، نکل بدماش کہیں. جو بھی ہوا ہوگا، جیسا بھی ہوا ہوگا، جیسے آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں. ان نے کہا نہیں امی آپ ناراض ہوں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں. ایک بات یاد رکھنا میرے عزیز، کتے کو بھی پیار دو نا تو کتا بھی دودھ دلانے لگتا ہے. بکری کو بھی سہلاؤ نا، بکری اور گائے بھی گردن جھکا دیتی ہے. پیار میں وہ اثر ہے، پیار میں وہ تاثیر ہے. پتھر بھی موم ہوتا ہے، کتے بھی زیر ہوتے ہیں، جانور بھی سر جھکاتے ہیں. آپ کبھی کسی جانور کے ہاتھ بدن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنا پیار سے، نہ گردن جھکائے تو پھر فطرت ہے. محبت کی تاثیر، محبت کی تاثیر، محبت بڑی اثر ہے، محبت میں بڑی تاثیر ہے. جو بے ہتھیاروں سے سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہو جاتی ہے. ایک دن گزرا، اس نے وہ بڑیا کھانے میں ملا دی، ناشتے میں کھانے میں ملا کر بڑیا کو دیا. پیر دبا رہی ہے، سر دبا رہی ہے، کپڑے پیش کر رہی ہے. بڑیا سوچ رہی ہے اتنے موڈ میں آج کیسے ہے یہ بدماش، ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، اور یہ آج بڑی خدمت کر رہی ہے. سوچا ہو سکتا کوئی بات ہو. دوسرا دن پھر وہی، تیسرا دن پھر وہی. بہو کے دماغ میں چل رہا ہے 3 مہینے کی خدمت کرو، ہمیشہ کے لیے چھٹی پاؤ. جیسی 8-10 دن گزرے، اب یہ پیار دینے والی بہو پیار دے رہی. تو بڑیا نے سوچا یا اللہ میری بہو مجھے اتنا پیار دے رہی، میں وہی کم وقت دل میں اس کا کینہ لے لے بیٹھی. تو بڑیا نے بھی سوچا جب بہو بدل گئی تو مجھے بھی بدل جانا چاہیے. اب وہ دونوں میں پیار ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی. 8-10 دن میں یہ ہوا تو بہو جو ہے وہ ساس کو ماں کی طرح لگنے لگی، اور بہو ساس جو ہے وہ بہو کے لیے، بہو جو ہے وہ ساس کو بیٹی کی طرح لگنے لگی. اب وہ ساس بہو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں رہے. ادھر
محبت بھی تو ادھر محبت ہو گئی. اب بیٹی 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 کہہ کے پکارتی, گھر کا ماحول بدل گیا, جھگڑا ختم ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بھی اس کے بغیر نہیں, اس کے بغیر. اس کو اچانک خیال آیا, رہے بڑھیا تو 3 مہینے بعد مر جائے گی, میری اتنی اچھی ساس 3 مہینے بعد مر جائے گی. 15 دن کے بعد ہوتے ہوتے پہنچی, چچا وہ جو آپ نے 15 پوری آگے کھلا دی اس کو, اور وہ مر جائے گی, تم نے 3 مہینے کے لیے کہا تھا. میری ساس مجھ سے بہت پیار کری چچا, جو مجھ سے اتنا پیار کرے وہ مر جائے مجھے گھبرا نہیں, چچا میری ساس کو بچا لیجیے. مسکرا کر بڑے میاں نے کہا, بیٹی میں جانتا تھا, میں جانتا تھا جب تو اپنی ساس کو پیار دے گی نا بیٹا تو وہ بھی تجھ سے پیار کرنے کو مجبور ہو جائے گی. تو کسی کو پاگل کتے نے تو نہیں کہا نا کہ محبت کے بدلے میں نفرت نہیں کرے, لیکن ایک نہ ایک دن محبت اپنا اثر دکھاتی ہے. بیٹا میں نے زہر نہیں دیا تھا, وہ تو ایسے ہی تو, اگر میں منع کرتا تو کہیں اور چلی جاتی, غلط راستے پہ چلی جاتی, کسی بدماش کے پاس چلی جاتی جو واقعی تجھے زہر دیتا. تو میں نے سوچا کہ منع بھی نہ کروں اور یہ کام بھی کر دوں. تو میں جانتا تھا جب تو پیار کرے گی تو وہ بھی پیار کرے گی. میری بہنوں یہ پوریا آپ بھی لے کر جاؤ, اپنی ساس کی خدمت کرو, نندوں کی خدمت کرو, جھانجوں کی خدمت کرو, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں لوگوں سے پیار کرو. اسی میں تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہے, سب سے پیار کرو, دنیا قدم میں نہ جھک جائے تو پھر کہنا. آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے, بس توجہ سے سن لیں. آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے, اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا, اللہ کے رسول نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا جانتے ہیں. آخری بات دیکھو حضور نے کیسے معاف کیا. معاف کرنا سیکھو. آقا علیہ السلام فرماتے, معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. معاف کرو, خدا تمہاری عزت بڑھائے گا. صدقہ دو, اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا. ایک سنیں توجہ سے, آخری بات اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرو, توجہ سے سنیں. مکہ فتح مکہ کا دن تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی پہ تلوار نہیں اٹھاتا. صحابہ نے کہا ٹھیک, لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام بلیک لسٹ میں بویا کر رکھے تھے. یعنی یہ دکھے تو اس کو, دکھے تو قتل کر دیں, کیونکہ وہ لوگوں نے یہ کیسے کہا. ان میں سے کچھ لوگ تھے, ان میں ایک نام تھا وحشی. کے قریب جاؤ, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. توڑنے کا مقابلہ توڑنے سے نہیں کرو, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, اور پھر جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو, اس کی برکت دیکھنا. یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب بھی نفرتوں میں اور محبت نفرت کے مقابلے میں محبت دینا سیکھو. اہل نفرت ہار جائیں گے, اہل محبت جیت جائیں گے. نہیں جانتے اللہ اکبر, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کوئی تلوار لے کر نفرت میں بھرپور آتا ہے, آج تو محمد کو قتل کر دوں گا. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہونٹوں پہ دعا ہے, اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما. دیکھو نفرت ہار گئی, محبت جیت گئی. تلوار ہاتھ میں لینے والا قیامت تک کے لیے غلام بن گیا. نہیں دیکھتے, تاریخ ہے, تاریخ ہے, تاریخ ہے. نفرتیں ہمیشہ ہارنے کے لیے ہے, محبت ہمیشہ. محبت پہ جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے لیے میرے نبی کی دعا تھی, اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون, یہ مجھے نہیں جانتے. محبتیں جیت گئی. فتح مکہ کے دن وہی لوگ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے. آکاش سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی شان ابو ہوگا اور خون کی ندیاں بہیں گی. لیکن جانتے حضور نے کیا کیا, حضور نے کیا کیا, فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. کیا اثر ہوا؟ جو چاند کے ٹکڑے دے کر مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو چاند کے ٹکڑے دے کے مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی کے معاف کرنے کا انداز دیکھ کر مسلمان ہوئے. یہ ہے محبت. محبت بہت پاورفل چیز ہے. تلوار جہاں ہار جاتی وہاں محبت کام کرتی. تو حضرت محبوب الہی کا فرمان ہے, نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں, کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا, ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کے سکون ملتا. آج آپ کہتے ہیں مولانا سب ہے سکون نہیں ہے, کیوں؟ سب ہے, ایسی ہے سکون نہیں, پنکھے ہے سکون نہیں, اچھا کھانا ہے سکون نہیں, ملک مسلم مرکز کے ظاہر سکون نہیں, اچھے کپڑے سکون, اولاد سکون
زمین اسی لیے بے قرار ہے کہ تم نے پیار دینا چھوڑ دیا, تم نے محبت دینا چھوڑ دیا. ارے میرے عزیز, کتے کو روٹی دو تو اتنا سکون ملتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے میں کتنا ملے گا. سوچو, درختوں کو پانی دینے میں اتنا سکون ملتا ہے, کسی مسلمان کی خدمت کرنے میں کتنا سکون ملے گا. تو میں جو نسخہ پیش کرنے چلا تھا, میں نے کہا جلدی ختم کر دوں گا, پھر باقی سمیٹوں گا, پھیلاؤں گا نہیں. صاحبوں کا جھگڑا کیسے کرتا ہوں, بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا گھر گھر کا یہ جھگڑے. ماں باپ کی نہیں سنتے, بہرحال تو دور تھا کہ بیٹی ماں سمجھ کے برداشت کر لے, بیٹا جانے دے. نہیں, میں واپس گھر آؤں گی. باپ نے کہا بیٹا, شریفوں کی بیٹیاں شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہے تو شوہر کے گھر سے پھر وہ کفن پہن کے نکلتی ہے. ہمارے شادی کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہی میں آج کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو شے دے کے بگاڑو مت. ہم پال لیں گے, ہم پال لیں گے. ارے تو اپنی بیٹی کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے, لیکن جو شوہر دے سکتا ہے کیا وہ تو دے سکتا ہے؟ بیوی کو سکون صرف شوہر کے ساتھ ملتا ہے, لیکن سکون میں نہیں. ہاں, بھائی وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے, باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے, ماں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے, سہیلیاں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے. شوہر کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے جائز بھی نہیں ہے, وہ دے بھی نہیں سکتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ظالم شوہر مل جائے, نباہ کر لو نباہ, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کر کے نباہ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں نا کہ اگر ظالم بیوی مل جائے, وہ بھی سکتا ہے, اگر مل جائے آپ بھی صبر کریں, موچوں پہ تاؤ دے کر طلاق کا پلان نہ کریں. طلاق مرد لوگ نہیں دیتے, نامرد دیتے. اگر مجھے نامردوں کی فہرست بنانے کی اجازت مل جاتی تو میں ان کے نام پہلے نمبر پہ رکھتا جنہوں نے بے قصور بیویوں کو طلاق دے دیا. وہ مرد نہیں, وہ ظالم نامرد ہیں. مرد ہوتے تو نباہ کرتے, کیونکہ کہتے کوئی قابل نہ تو کیا قابل ہے. ارے ناقابل کو قابل بنانا یہی تو قابل لوگوں کی نشانی ہے. شریف گھوڑے کو بس میں کرنا ہے وہ نہیں ہے, یہ گھوڑ سوار اچھا گھوڑ سوار ہونے کی نشانی ہے کہ شریف سے شریف گھوڑا وہ قابو میں کر لیتا ہے. یہی تو ہے. اس لیے اگر بیوی تمہیں ظالم مل جائے تم صبر کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ صبر ایوب کا جو تمہیں عطا فرمائے, تم بھی تھوڑا صبر سے کام. اور یاد رکھنا, پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. بہترین بہادری انسان ہے جو غصے کو پی جائے, غصے کو پینے والا. اور اپنے ہاتھوں کا زور اپنی کمزور بیویوں پہ دکھانے والوں, وہ مرد نہیں ہوتے جو عورتوں کو مارا کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کمینے لوگ ہیں, کمینے جو عورت کی عزت نہیں کرتے. میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں یہ باتیں کرتا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے حدیث کے الفاظ لکھے, جو بیوی کو کی عزت نہیں کرنا جانتے وہ کمینے شریف انسان ہوئے جو بیوی کی عزت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کرنے کو اچھائی نہیں کہتے, کندھے پہ مسلح ڈال کے گھومنے کو اچھائی نہیں کہتے, صرف داڑیاں رکھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا. فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. جاؤ بیویوں کے دل جیتو. تو بہرحال آج کیا کر رہا تھا, جلدی سفر پورا کرتے چلتے. مجھے سردی کا احساس ہے اور میں جانتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد سردیوں میں حاجتیں شروع ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کے جگر کو پھر سلام کرتا ہوں, آپ کی محبتوں کو پھر سلام کرتا ہوں. لیکن بات پوری کروں گا جلدی سے. تو اس لڑکی نے کہا اپنے بابا سے, بابا میں چھوڑا کیوں گا, شوہر اچھا لیکن ساس اچھی. کہا بیٹی شریفوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹی آ کر کے بیٹھ جائے, نا ہم تجھے نہیں بٹھائیں گے, جا نباہ کر. اب باپ کی طرف سے جب شے نہیں ملتی, ماں کی طرف سے شے نہیں ملتی, تو پھر بچیاں نباہ کرتی. اور ایک باپ یہ بھی کہتا ہے کچھ بچیاں کچھ نہیں دے رہی تو چلو خوشی کا سو دے. یاد رکھنا دنیا کی جو مصیبت ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اگر دنیا کی مصیبت سے تنگ آ کر کے خودکشی کرو گے نا تو قیامت تک جہنم کے اندر تم
نے جیسی خودکشی کی ہے ویسی بار بار تمہیں مارا جائے گا. جیسے تم نے پھانسی لی تو بار بار جہنم میں تمہیں پھانسی دی جائے گی. اگر تم نے زہر پیا بار بار تمہیں جہنم میں زہر پلایا جائے گا. اگر تم نے چھونا بھوگ لیا تو تمہیں بار بار تمہارے اندر چھونا بھوگا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس لیے خودکشی کی تھی کہ چین مل جائے, لیکن یہ 2 دن کا چین دنیا میں نہیں ملا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے جب تک اللہ چاہے گا. خودکشی کرنے والوں کو دیر تک عذاب ہوگا.